اگر آپ ماضی میں 250 ملین سال کا سفر کرتے ہیں تو آپ ڈائناسور کے آغاز کا مشاہدہ کریں گے۔ مشہور نظریات میں سے ایک یہ ہے کہ ڈائناسور آرکوسورس کے نام سے جانے جانے والی ایک قسم سے تیار ہوئے ہیں۔ یہ غالباً رینگنے والے جانور تھے جو پرمین دور کے آخر میں نمودار ہوئے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ بھی ڈائناسور کی طرح لگتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان ناقابل یقین مخلوق کے آباء و اجداد تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آرکیوسورس دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروہ نے مگرمچھوں کی شکل اختیار کر لی اور دوسرا ڈائناسور کا باعث بنا جو ہزاروں مختلف گروپ میں ارتقا پذیر ہوتے رہے۔ ایک اہم عادت جو انہوں نے بالآخر حاصل کی وہ ان کی دو طرفہ صلاحیتیں تھیں۔ ابتدائی ڈائناسور نے دو ٹانگوں پر چلنا شروع کیا اور اپنے اکلے بازوؤں کو دوسرے استعمال کھانا پکڑنے اور اپنی حفاظت کے لیے آزاد چھوڑ دیا، اور یہ صرف ان کے ارتقائی سفر کا آغاز ہے۔ آئیے 250 ملین سال پہلے کے وقت میں واپس سفر کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ڈائناسور کی تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس نئے دور میں داخل ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ارد گرد دوڑتے ڈائناسور اس سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں جو آپ دیکھنے کے عادی ہیں۔ آرکوسور سے ایک ظاہری شکل بنانے والے قدیم ترین ڈائناسوروں میں سے ایک ایوریپٹر تھا۔ یہ چھوٹا ڈائناسور کتے کے سائز کا تھا، بامشکل 1 میٹر لمبا تھا اور اس کا وزن 10 کلو گرام تھا۔ آپ جانتے ہیں عام طور پر ڈائناسور کو ان بڑے مخلوقات کے طور پر سوچتے ہیں، لیکن ایسا ہونے کے لیے چند ملین سال اور لگیں گے۔ ہم یہ دیکھنے کے لیے چیک کریں گے کہ جب ہم وقت کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو وہ ڈائنو سائز میں کیسے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ ٹریاسک دور۔ ٹریاسک دور کے دوران براعظم پینجیا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آہستہ آہستہ دنیا بھر کی آب و ہوا اور ماحولیاتی نظام کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آب و ہوا عام طور پر گرم اور خشک تھی۔ وہاں کوئی ٹھنڈے برف کے ڈھکن نہیں تھے جو کہ آپ جدید زمانے کی زمین میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سب اس کے بالکل برعکس تھا۔ نباتات بھی مختلف تھیں جو ڈائناسور کی بقا اور ارتقاء کے لیے بہت اہم تھیں۔ پودوں میں بھی مختلف خصوصیات تھیں، کچھ سخت، کچھ غذائیت سے بھرپور اور دیگر ممکنہ طور پر زہریلے تھے۔ ان میں سے ہر ایک مختلف ڈائناسور پرجاتیوں کی غذائی اور اڈیپٹیو منصوبوں کو متاثر کرے گا۔ اس دوران کچھ اور ڈائناسور کیا کر رہے ہیں؟ تقریباً 23 کلو گرام وزن اور 1 میٹر لمبا ہمارے پاس کیولوفائسس ہے۔ یہ ایوریپٹر سے تھوڑا بڑا تھا لیکن پھر بھی یہ ایک تیز رفتار اور چست شکاری تھا جو ممکنہ طور پر چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ اب ہیریراسورس تقریباً 1.1 میٹر جتنا لمبا تھا اور تقریباً 350 کلو گرام سے زیادہ بھاری تھا۔ پھر ہمارے پاس پلیڈیاسورس ہے۔ اب یہ ڈائناسور بہت بڑا ہے، یہ تقریباً 3 میٹر اونچا تھا اور اس کا وزن 4000 کلو گرام تک تھا۔ یہ اس کے ابتدائی مثالوں میں سے ایک تھی کہ بڑے ڈائناسور کیسے بڑھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا انتظار کریں وہ اس سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی متاثر کن شکلوں کے باوجود ٹریاسک کے دور میں بھی ڈائناسور غلبہ پانے والی مخلوق نہیں تھے۔ انہیں اپنے ماحول کو بہت سے دوسرے جانداروں کے ساتھ بانٹنا پڑا۔ سبھی جاندار مختلف ماحولیاتی نظام میں زندہ رہنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معاملات اس وقت تک تھے جب تک کہ ٹریاسک کا دور ایک عظیم تباہی کا تجربہ نہیں کرے گا۔ یہ ممکنہ طور پر آتش فشاں سرگرمی، بڑے پیمانے پر موسمیاتی تبدیلی اور ممکنہ طور پر کچھ چھوٹے سیارچوں کے اثرات کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس سب کا زمین پر موجود زندگی پر نمایاں اثر پڑا تھا اور کئی قسم کے جانداروں کے خاتمے کا باعث بنا۔ لیکن یہ سب ڈائناسور کے لیے برا نہیں تھا۔ یہ لمحے ان پرجاتیوں کے لیے ایک نئے مواقع لائے جس کی وجہ سے ڈائناسور زمین پر حاوی ہو گئے۔ جوریسک دور وہ جگہ ہے جہاں وہ ترقی کرتے ہیں۔ اب ڈائناسور صرف زندہ رہنے کے بجائے مختلف شکلوں میں ڈھلتے ہیں۔ لاکھوں سالوں میں مختلف اقسام تیار ہوئیں اور ڈائناسور اب زمین کے حکمران ہیں۔ وہ براعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں، سرسبز جنگلات اور بنجر صحراؤں پر غلبہ رکھتے ہیں۔ ان علاقوں پر قبضہ کرنے والے کچھ بڑے ڈائناسور تھے جن سے آپ شاید بہت زیادہ واقف ہوں گے۔ ہمارے پاس بریشیوسورس، اسٹیگوسورس اور ایلوسورس ہیں۔ یہ زمین پر چلنے کے لیے اب تک کی سب سے بڑی مخلوقات میں سے کچھ تھیں، لیکن آپ نے فوری طور پر محسوس کیا کہ یہ صرف یہ بڑے جانور ہی نہیں تھے جو گھوم رہے تھے۔ اس دور نے تھیروپوڈس کا ارتقاء بھی دیکھا۔ یہ چھوٹے ڈائناسور تھے جن کی شکل پرندوں جیسی تھی۔ سب سے مشہور آرکیوپیٹرکس میں سے ایک تھا۔ یہ ڈائناسور پرندے کے درمیان ایک مرکب کی طرح تھا۔
پنکھوں اور پروں کے ساتھ، بلکہ ہڈیوں، دانت اور دم کے ساتھ۔ اگر آپ مزید 100 ملین سال انتظار کرتے ہیں تو وہ ان پرندوں میں تبدیل ہو جائیں گے جنہیں ہم آج جانتے ہیں۔ 56 ملین سال کے بعد جوراسک دور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تباہی کا ایک اور واقعہ رونما ہونے کے بعد تھا۔ خوش قسمتی سے یہ معمولی ہے، تاہم موسمیاتی تبدیلیوں، آتش فشاں کی سرگرمیوں اور سمندر کی سطح میں تبدیلی کی وجہ سے کچھ اقسام ختم ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بار پھر زمین کی تزئین کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ ڈائناسور اپنے آخری دور میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اب کریٹاسائسس دور میں داخل ہو گئے ہیں، اور جیسا کہ ہم ان لاکھوں سالوں سے سفر کر رہے ہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ غائب ہے۔ ڈائناسور کے سب سے بڑے اسٹارز میں سے ایک ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے، ٹائرانوسورس ریکس۔ ٹی ریکس ایک بہت بڑا جانور تھا۔ یہ 12 میٹر لمبا تھا، نہ صرف بلکہ یہ مجموعی طور پر تقریباً 9 ٹن وزنی تھا، جو طاقتور جبڑے اور ناقابل یقین حد تک تیز دانتوں سے لیس ٹی ریکس نے کریٹاسائسس سلطنت پر غلبہ حاصل کر لیا۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک شکاریوں میں سے ایک تھا جو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہت بڑا درندہ صرف بچا ہوا حصہ ہی نہیں نکال رہا تھا، بلکہ یہ ایک سرگرم شکاری تھا جو گہری نظر اور سونگھنے کی تیز حس کے ساتھ اپنے شکار کا پیچھا کرتا تھا۔ اس کے پسندیدہ کھانوں میں ایڈومونٹوسورس جیسے بڑے سبزی خور جانور تھے۔ لیکن ٹی ریکس وہیں نہیں رکا۔ اگر موقع ملا تو یہ زبردست مخالفین جیسے ٹریکیراٹوپس اور یہاں تک کہ دوسرے چھوٹے تھیراپوڈس کا مقابلہ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے طاقتور جبڑے 12 انچ کے دانتوں سے بھرے ہوئے تھے، اور اس کے مضبوط پچھلے پیر جو اسے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے کی اجازت دیتے تھے۔ ٹی ریکس ایک بہت بڑا حیوان اور شکار کا ماسٹر تھا، لیکن یہ دور صرف ٹی ریکس جیسے بڑے جانوروں سے نہیں بھرا ہوا تھا۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو آپ کو کریٹاسائسس دور میں پنکھوں والے اور بھی زیادہ ڈائناسور دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک ویلوکرپٹور ہے۔ اب آپ انہیں عام طور پر بغیر پروں کے ساتھ اس طرح دیکھتے ہیں، لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ یہ مخلوق کافی پروں والی تھی۔ اب ضروری نہیں کہ پروں کو اڑنے کے لیے استعمال کیا جائے، زیادہ گرمی اور مضبوطی کے لیے یہ مائکرو ریپٹر ہے۔ اب ویلوکرپٹر کے برعکس اس کے پنکھوں کو ممکنہ طور پر پرواز کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جس سے ہمیں پرندوں کے ارتقاء میں اہم آگاہی ملتی ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، پینجیا ٹوٹ رہا تھا اور ان براعظموں میں تبدیل ہو رہا تھا جنہیں ہم آج جانتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے کچھ ڈائناسور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہجرت کرنے اور الگ ہونے پر مجبور ہوئے۔ ان ڈائناسوروں کو اپنے نئے ماحول کے مطابق ڈھلنا پڑا، ممکنہ طور پر انہیں اپنے ارتقاء کے راستے کو تبدیل کرنا پڑا۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے تو اس سے تباہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، لیکن یہ سچ ہے، جیسا کہ آپ لاکھوں سالوں سے ڈائناسور کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ایک بڑے پتھر کا ٹکڑا زمین کی طرف اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ پھر اچانک یہ ٹکڑا ٹکرا جاتا ہے اور 150 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرا ایک بڑا گڑھا بناتا ہے۔ قدرتی طور پر یہ بہت بڑی چیز دنیا پر تباہ کن اثر ڈالتی ہے، جو اسے ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ایک بڑے پتھر کا تصادم بہت بڑا ہے، لیکن اس کا اثر ابتدائی حادثے کے کافی عرصے بعد محسوس ہوتا ہے۔ بڑے پیمانے پر تصادم کی وجہ سے ماحول یکسر بدل جاتا ہے، درجہ حرارت میں نمایاں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور حادثے کا ملبہ سورج کو روکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف ڈائناسور کی صحت متاثر ہوتی ہے، بلکہ ان کی خوراک کی فراہمی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس تباہ کن واقعے نے زمین کی 75% پرجاتیوں کا صفایا کر دیا، جن میں سے اکثر وہ ڈائناسور ہیں جن کا ہم اس پورے وقت سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لیکن پریشان نہ ہو، تمام ڈائناسور معدوم نہیں ہوئے تھے۔ ایویشن پر مبنی ڈائناسور جو ہم نے پہلے چیک کیے تھے، وہ بڑے پتھر کے ٹکراؤ سے بچنے میں کامیاب رہے اور پرندوں کی شکل اختیار کر گئے۔ نتیجہ، اب جبکہ زیادہ تر ڈائناسور معدوم ہو چکے ہیں، اس نے ممالیہ جانوروں کا راستہ صاف کر دیا دنیا پر اپنے اثرات کو متنوع اور وسعت دینے کے لیے۔ کم مقابلے کے ساتھ ابتدائی ممالیہ اب ترقی کی منزل طے کر سکتے ہیں اور اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، جس نے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ انسانوں کو تیار ہونے کا موقع دیا۔ جس دنیا کو ہم آج جانتے ہیں، ڈائناسور مزید 165 ملین سالوں تک ارتقاء پذیر ہوئے، لیکن ابھی بھی ہمیں ان کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام ڈائناسور سرد خون والے نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ گرم خون والے ہوں، یا دونوں، لیکن یہ ہمارے لیے ابھی ایک کہانی ہے۔